قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا أنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ ابراہیم کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنی مخلوق پر کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں اور رسول بھیجے ہیں وہ ان کی قوم کی لغت میں ان کی قومی زبان بولنے والے جاننے والے بھیجے ہیں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کے پیغمبر کیا چاہتے ہیں اور کیا احکام دے کر ان کو بھیجا گیا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے اس قوم کی زبان میں بھیجے ہیں کہ لوگ عربی تھے تو محمد مصطفیٰ بھی عربی تھے، اگر قوم عبرانی تھی تو پیغمبر بھی عبرانی میں آئے، قوموں کی زبان سریانی تھی تو پیغمبر بھی سریانی بولنے والے آئے تاکہ ان کو سمجھانے میں آسانی ہو اور سمجھنے والوں کو آسانی ہو، اور جو وہ پیغام لے آئے ہیں وہ اپنا پیغام سمجھا سکے. اور جب اللہ کے پیغمبر حق واضح کر دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر حق کھول دیتے ہیں، اب جس کے جو مقدر میں ہے وہ چاہے ہدایت اختیار کرے یا چاہے گمراہی اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالی نہ تو جبرن کسی کو مسلمان بناتے ہیں اور نہ جبر و قہر سے کسی کو کافر بناتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے. قال مجاہد النبی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لم يبعث اللہ عز وجل نبیا الا بلغت قومه. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا: لم يبعث اللہ عز وجل نبیا الا بلغت قومه. اللہ پاک نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی لغت جاننے والے. وقوله تبارک و تعالی: فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. ای بعد البیان و اقامت الحجت علیہم یضل اللہ من یشاء عن وجہ الہدی ویہدی من یشاء الی الحق. اب اللہ پاک نے پیغمبر جب بھیج دیے اور پیغمبروں نے حق بات بیان فرما دی تو اس بیان کے بعد اور اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جانے کے بعد اب یضل اللہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے ہدایت گمراہ کر دیں اور جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیں. فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ کی صفت ہے العزیز. عزیز کا کیا معنی؟ مفسر فرماتے ہیں الذی ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. عزیز کا معنی یہ ہے کہ وہ غالب ہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. یعنی اس کی صفت ہے وہ ایسے عزیز ہیں، وہ ایسے غالب ہیں کہ وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا اور جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
فرمایا الحکیم، اور میرے اللہ کی صفات میں ہے الحکیم، الحکیم فی افعالہ فیذل من یستحق الاذلال ویہدی من هو اہل لذلک۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں۔ کیا مانا؟ اللہ پاک بھی اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا مستحق اور ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تو ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، تو اب کیا مانا کہ یہ ہدایت والا یہ گمراہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے، اس لیے اس کی صفت ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الحکیم فی وقت کانت هذه سنته فی خلقه انه ما بعث نبیا فی امت الا ان یکون بلغتهم، اور یہ میرے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے، یہ سنت اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں کہ اللہ نبی ان کی زبان بولنے والے بھیجتے ہیں، فاختص كل نبی ببلاغ رسالته الى امته دون غیرهم، اور اللہ نے ہر نبی کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی امت کو تبلیغ کریں، ہر پیغمبر ایک قوم کے لیے آئے، ہر نبی ایک علاقے کے لیے آئے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو دلائل دیے۔ واختص محمد بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعموم الرسالۃ الی سائر الناس، اللہ نے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں اپنی قوم کے لیے بھیجے ہیں، لیکن یہ شان صرف محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو جمیع مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت جو ہے وہ عالمی نبوت ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ تمام مخلوق کے لیے ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ تمام عرب و عجم کے لیے ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، اسی لیے جہاں جہاں بھی خطاب آتا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا تو الناس، جیسے اللہ نے قرآن میں ابھی آپ نے پڑھا ہے لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کو نکالیں، تو جہاں دوسرے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ قوم کا ذکر آتا ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کما ثبت فی الصحیحین عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، کسی پیغمبر کو وہ نعمت نہیں ملی ہے۔ بیٹھ جائیں آرام سے، کھڑے کیوں؟ مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملی ہیں، یعنی یہ شان محمد مصطفیٰ۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ جب میں غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے چلتا ہوں تو 1 مہینے کا سفر پہلے اللہ میرے دشمنوں کے دل میں روک ڈال دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دل ہلا دیتے ہیں، یہ بھی میری صفت۔ فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے یہ شان بھی مجھے بخشی ہے کہ ساری کائنات کی زمین جو ہے وہ اللہ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دی کہ جہاں کھڑے ہوں نماز پڑھ۔ پہلی امتوں کی نماز جو ہے وہ مسجد کے علاوہ جائز ہی نہیں تھی، یعنی لازماً ان کو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہوگی، لیکن حضور کے لیے ساری زمین مسجد بن گئی کہ جہاں کوئی امتی کھڑا ہے وہی نماز پڑھ لے، اور ساری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو آپ جہاں کھڑے ہیں تیمم کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور اللہ نے جہاد کے بعد مال غنیمت جو ہوتا ہے، جب جہاد ہوتا ہے اور کافر شکست کھا گئے اور کافروں کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں جتنے انبیاء گزرے ہیں مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت اکٹھا کر کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے تو اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔
لیکن یہ حضور کی امت کی صفت ہے، اور اللہ نے یہ شان بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جب جہاد ہو جائے اور جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال میں آئے جو پھر مسلمانوں پہ خرچ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ نے شفاعت کا مقام بھی مجھے عطا فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں شفاعت تو ہر پیغمبر کریں، قیامت والے دن ہر نبی شفاعت کریں، قیامت والے دن تمام بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں، قیامت والے دن چھوٹے بچے معصوم جو فوت ہو گئے وہ بھی شفاعت کریں، قیامت والے دن اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں، قیامت والے دن حافظ قرآن بھی شفاعت کریں۔ لیکن شفاعت کبریٰ جو ہے وہ صرف شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، کہ جب سارے پیغمبر جواب دے دیں گے اور ساری دنیا پریشان ہو کے میدان حشر میں دوڑتی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب جواب دے دیں گے، تو پھر تمام اولین و آخرین آئیں گے حضور پاک کے دروازے پر اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں ہماری شفاعت کریں۔ تو یہ یاد رکھو یہ شفاعت جو ہے شفاعت کبریٰ ہے۔ اس شفاعت کا معنی کیا ہوگا کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو، اللہ جس کو جنت میں بھیجیں ان کی مرضی ہے، جن کو جہنم میں ڈالیں ان کی مرضی ہے، لیکن سماعت تو شروع ہو جائے، ورنہ یہ شفاعت چھڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ معاملات کا تصفیہ شروع ہو جائے، کیونکہ میدان حشر کی گرمی ہوگی اور انسان جو ہے وہ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگوں کو پسینہ منہ تک ہوگا، گردن تک ہوگا، نصف تک ہوگا، تو اس وقت جو افراتفری اور شدت ہوگی اور فضا اکبر ہوگی تو پھر سب آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اقول انا لها انا لها، جب سب نبی جواب دیں گے تو فرمایا میں کہوں گا اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، مجھے چن لیا ہے، میں شفاعت کروں گا۔ تو یہ شفاعت بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، اللہ سے درخواست سے شفاعت کروں گا، حکم ہوگا ارفع راسک، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ شفاعت کبریٰ بھی صرف میرے آقا کو ملے گی سیدنا محمد مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیں اس کے بعد بھی حضور شفاعت کریں گے، یہ نہیں ہے کہ شفاعت کبریٰ کے بعد شفاعت ختم ہو گئی، بلکہ حضور کئی شفاعتیں کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے فرمایا انا اشفع وانا اشفع وانا اشفع، میں پھر امت کے لیے شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقول لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ میرا اللہ فرمائیں گے اب تو راضی ہو گئے محمد مصطفیٰ کے، نہیں تو اللہ مجھے راضی کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک قول میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، انہوں نے فرمایا هَٰذِهِ أَرْجَىٰ آیَةً فِي کتاب اللہ، کہ یہ آیت جو ہے قرآن کی سب سے بڑی امید دلانے والی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے امید؟ انہوں نے کہا ہمارا یقین ہے کہ محمد مدنی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت کو چھڑا نہیں لیں گے، تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ میں راضی کروں گا، تو حضور تو لازماً اپنی ساری امت کو چھڑائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائیں اور شفاعت نصیب۔ اور فرمایا کہ دوسری صفت میری کیا ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ پہلے پیغمبر جو ہیں وہ اپنے اپنے قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِّنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، اور بھی دلائل اور احادیث ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب اعلان کر دو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔
اللہ نے فرمایا اعلان کر دو کہ اے تمام کائنات کے لوگوں، اللہ نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ يقول تبارک و تعالی وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ كُلُّهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کما ارسلناک یا محمد، جیسے ہم نے آپ کو رسول بنایا، آپ کی طرف کتاب اتاری تاکہ آپ ساری مخلوق کو اندھیروں سے نکالیں، کفر و شرک سے نکالیں، توحید کی طرف۔ تدعوہم الی الخروج من الظلمات، آپ ان کو دعوت دیں توحید کی، آپ ان کو نور ایمان کی طرف بلائیں اور ان کو شرک و کفر کے اندھیاروں سے نکالیں۔ کذالک ارسلنا موسیٰ الی بنی اسرائیل بآیاتنا، اور اسی طرح میرے محبوب آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں دے کے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قال مجاہد تسأل آیات، فرماتی ہیں کہ آیاتنا سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں گے، یا تو مراد ہے کہ تورات کی آیات، یا مراد ہے وہ معجزات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو اس لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دیں، معجزات عطا فرمائے۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آیاتنا سے مراد وہی 9 نشانیاں ہیں۔ ان اخرج قومک، اور اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکالو۔ اخرج قومک من الظلمات الی النور، شرک سے قوم کو ہدایت کی طرف نکالیں۔ ادعوہم الی الخیر یخرجوا من ظلمات ما كانوا فیہ من الجہل والضلال الی نور الہدی وبصیرۃ الایمان۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیں، اپنی قوم کو توحید سمجھائیں، اپنی قوم کو دعوت دیں تاکہ وہ اندھیروں سے نکلیں، وہ جو جہل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو غیر اللہ کو خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کو دعوت دیں تاکہ وہ جہل سے، گمراہی سے نکلیں۔ الی نور الہدی وبصیرۃ الایمان، تاکہ ہدایت کی روشنی میں آئیں اور ان کو ایمان کی بصیرت حاصل ہو۔ وذکرہم بأیام اللہ، بآیاتہ ونعمہ علیہم فی اخراجہ ایاہم من نصر فرعون وقہرہ وظلمہ وغشمہ وانجائہ ایاہم من عدوہم وفلکہ لہم البحر وتذیرہ ایاہم الغمام وانزالہ علیہم المن والسلوى الی غیر ذلک من النعم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو میری نعمتیں یاد دلائیں۔ ایام اللہ یعنی وہ ایام، وہ دن جن میں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تو اللہ کے احسان کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اور اللہ نے کتنی تم پر نعمتیں کی ہیں کہ تمہیں فرعون کی قید سے چھڑایا، فرعون کے قہر و ظلم سے چھڑایا، اور تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وَفَلَقِهِ لَهُمُ الْبَحْرَ، اور جب تم جانے لگے تو تمہارے لیے دریاؤں کو پھاڑ کے رستے بنا دیے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَذْلِيلَهُ إِيَّاهُمُ الْغَمَامُ، اور جب تم تیہ کے جنگلوں میں دھوپ میں جل رہے تھے تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، جیسے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا ہے۔ کتنی اللہ نے نعمتیں کی ہیں، تو ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی توحید اختیار کرو، ان نعمتوں کو یاد کر کے صراط مستقیم پہ آؤ، ان نعمتوں کو یاد رکھ کر کے ہدایت کا طریقہ اختیار کرو۔ دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ کتنی نعمتیں فرمائیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف الرسل عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اشرف کتاب عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسا دین جامع عطا فرمایا، اللہ نے رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی، اللہ نے آسمان چھت کے لیے عطا فرمایا، اللہ نے پینے کے لیے پانی عطا فرمایا،
اللہ نے زندگی کے لیے ہوائیں عطا فرمائیں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ہوا سے خمس عطا فرمائے، تو ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کے بندہ غیر کی عبادت کرے، ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کے بندہ غیروں کی منتیں مانے، تو اس جیسا نا شکرہ بھی ہے دنیا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارک ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کو امام عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے نقل کیا ہے۔ حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن ابان الجوفي النبي سعد بن سعيد الجبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله۔ ایام اللہ سے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ یاد رکھو، ایک قول یہ ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے یعنی اللہ کے عذاب یاد دلاؤ کہ پہلے یوم بدر کیا ہوا، یوم تبوک کیا ہوا، یوم فتح مکہ کیا ہوا۔ اسی طرح پہلی امتوں پہ جب عذاب آئے تو بعد نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے قہر اور نقمتوں سے ڈراؤ، اور بعد میں فرمایا اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ لیکن اس حدیث سے مرفوع میں جو لفظ مبارک ہے وہ نعم اللہ ہے۔ رواہ ابن جریر ویاد بن حدیث محمد بن حبان بھی ورواہ عبداللہ ابن حویس موقوفا واشبہ وقوله تبارک وتعالی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب میں، ان واقعات میں، ان قصص میں، ان حقائق میں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو بڑے صبر کرنے والے۔ صبار مبالغے کا صیغہ ہے، صبر کرنے والا۔ شکور مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ تو اللہ کی نشانیوں کو وہی سمجھتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں یا شکر کرنے والے۔ جو نافرمان ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا یاد کرے؟ اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی ہدایت کا رستہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں انما فی استنارا باولیاء بنی اسرائیل حین قضوا من ید فرعون وانجیناهم مما كانوا فیہ من العذاب المہین لعبرۃ لکل صبار ای فی الضراء شکور ای فی السراء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے ماننے والے، اپنے اوپر ایمان لانے والے بنو اسرائیل کے ساتھ ہم نے نعمتیں دی کہ ان کو دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا، ان کو عذاب مہین سے بچایا، تو اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو صبار ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، ہر مصیبت کے وقت میں صبر کرنے والے اور ہر خوشی کے وقت میں شکر کرنے والے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ مومن دین جو ہے آدھا صبر کا نام ہے اور آدھا شکر کا نام ہے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں ہے۔ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو مومن تو ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر نعمت ملتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ تو مومن ہر حال میں کامیاب ہے، تو اس لیے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال قتادہ، جیسے کہ حضرت قتادہ نے فرمایا نعم العبد عبد، کہ وہ بندہ اللہ کا بڑا اعلیٰ اور پیارا بندہ ہے، اذا ابتلی صبر، جب اس پہ امتحان آتا ہے تو صبر کرتا ہے، وَإِذَا أُوتِيَ شَكَرَ، اور جب اللہ نعمت دیتی ہیں تو شکر کرتا ہے۔ وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ عَجَبٌ۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان امر المؤمن كله عجب، کہ مومن کا ہر حال جو ہے وہ عجیب ہے۔ لا يقضي اللہ له قضاء الا كان خيرا له،
اللہ نے جو بھی اس کے لیے قضاء و قدر میں فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے. ان اصابتہ ضراء صبر، اگر مصیبت پہنچی ہے صبر کرتا ہے، وکان خیرا لہ، یہ صبر کرنا اس کے لیے بہت بڑا بہتری ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو اللہ پاک نعمت دیتی ہیں، صحت دیتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، مال دولت دیتی ہیں تو شکر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو مومن کا ہر حال جو ہے وہ خیر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے صبر کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے تو شکر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی امت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بتلائیں. آپ بتلائیں ان کو کہ موسیٰ علیہ السلام کن کن امتحانوں سے گزرے. آپ ان کو بتلائیں گے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے. آپ ان کو بتلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پر ہم نے کیسے ان کو عذاب سے چھڑایا، پھر ان کو کیسے نعمتیں عطا فرمائیں. کیوں؟ تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ عبرت پکڑے، حضور کی امت جو ہے وہ نصیحت پکڑے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عبرتیں اور نصیحتیں نصیب فرمائیں اور رحمت کا معاملہ فرمائیں. کیونکہ سوال بہت بچ گئے ہیں دوستوں کے، اور بعض اوقات ایک مشکل ہوتی ہے کہ سوال پوچھنے والا بیچارہ تو اس دن چلا جاتا ہے اور اس دن اس کو جواب بھی نہیں مل پاتا. تو باہر صورت کوشش کرتے ہیں، باقی جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک دوست نے کہا میری بیٹی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو، اللہ پاک ہمیں بھی اور تمام بیماروں کو ظاہری اور باطنی امراض سے شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے. کہتے جی کہ اگر حرم شریف میں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ایک صف میں برابر کھڑے ہو جائیں، یاد رکھیں یہ مسئلہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ مرد کے آگے نماز نہ پڑھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے پہلی صفیں جو ہیں وہ افضل ہیں اور عورتوں کے لیے آخری صفیں افضل. اسی میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ عورت کا پردہ ہر حال میں قائم ہے. کیونکہ اگر عورت آگے کھڑی ہوگی اور مرد پیچھے کھڑے ہوں گے تو اس کے رکوع میں، سجود میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حرکات پہ نظر تو پڑے گی، انسان ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ اول صفیں جو ہیں وہ مردوں کی ہوں اور مردوں کے پیچھے پھر بچے اور لڑکے اور جوان اور ان کے بھی پیچھے عورتوں کی صفیں ہوں. عورت کبھی بھی مردوں کے آگے نماز نہ پڑھے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مرد کے آگے نماز میں آ جائے، شرط یہ ہے کہ دونوں ایک نماز پڑھ رہے ہوں. یعنی ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھیں، وہ بھی عشاء کی نماز پڑھے. فرماتی ہیں کہ اگر عورت آگے آ جائے یا عورت محاذات پہ، کیا معنی یعنی صف میں برابر کھڑی ہے، تو فرماتی ہیں نماز نہیں ہوگی. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں حالت اضطرار میں کہ مجبوری ہے، حل کوئی نہیں کہ عورت طواف کر رہی ہے، اذان ہو گئی، اب عورت کیسے نکلے. تو اس مجبوری کی بنا پہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اچھی بات نہیں. اس لیے ہمارے تمام بھائیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ہدایت کریں، اپنے گھر والوں کو ہدایت کریں، اور حکومت کو اللہ جزائے خیر سے دیکھیں انہوں نے پیچھے عورتوں کا انتظام کیا ہے اور آگے باقاعدہ پردے رکھے تاکہ عورتیں الگ نماز پڑھیں اور مرد جو ہیں وہ الگ نماز پڑھیں، اور کوئی عورت جو ہے وہ اس سے تجاوز نہ کرے. اسی طرح ہر بندہ اپنے گھر والوں کو سمجھا دے کہ اذان ہوتے ہی فوراً عورتیں نکل جائیں. اگر طواف کا ایک جگہ ہے تو بعد میں آگے طواف کرے، نماز کے بعد طواف کرے. یہ تو نہیں کہ نفلی طواف کے لیے اپنی بھی اور لوگوں کی فرض نماز کو برباد کر دیں. تو یہ سارا انتظام ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے
عورتیں اوپر چلی جائیں، عورتیں عورتوں والے حصے میں چلی جائیں، اور جب نماز ہو جائے اطمینان سے آئیں، طواف کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی باعث اجر ہوگا اور مردوں کے لیے بھی باعث اجر ہوگا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو وہ مسجد میں آنے سے افضل ہے۔ یعنی یہ حکم حضور اس وقت دے رہے ہیں کہ مسجد مدینہ منورہ کی تھی اور امام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کون مسلمان ہے جو نہ چاہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھوں؟ اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے۔ یعنی وہ دور بھی پاک، وہ لوگ بھی پاک، وہ شہر بھی پاک، وہ زمانہ بھی پاک، صحابہ بھی پاک، لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ عورتیں نہ آئیں تو افضل ہے۔ اور اگر عورت مسجد میں آ جائے تو فرمایا کہ اس کو سب سے آخری صفوں میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہر کام ہم ڈنڈے کے بل چھوڑ دیں گے، اور وہ بیچارے روکتے رہتے ہیں عورتوں کو بھی، ادھر جاؤ، پیچھے ہٹو کرتے۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے، کوشش کریں کہ عورتیں نہ آگے ہوں اور نہ برابر، مجبوراً ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ صاف بات ہے کہ آپ کا میقات راستے میں تھا، آپ نے میقات سے تجاوز کیا ہے اور بغیر احرام، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو فوراً لوٹ جائے اور پھر میقات سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو کوئی جرمانہ نہیں، وگرنہ اس پر دم بھی آئے گی اور عمرہ بھی اس کو کرنا ہوگا۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنے رشتہ داروں کو ملنے کی نیت سے آیا ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو تمام ائمہ کے نزدیک افضل ہے، یعنی باقی ائمہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے کہ آپ جرمانے سے بچ جائیں گے، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے، عمرہ تو میقات کا آپ کو نہیں ملا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی میرے بھائی میقات کے اس طرف سے آئیں، یعنی مدینہ منورہ سے آئیں، طائف سے آئیں، ریاض سے آئیں، ابہا سے آئیں، اسی طرح پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، تو لازماً میقات سے اپنا احرام کے بغیر نہ آئیں تاکہ ان کو میقات کا عمرہ بھی نصیب ہو جائے اور کسی امام کی مخالفت بھی نہ ہو اور کسی حدیث مبارک کی مخالفت بھی نہ ہو، کیونکہ یہ میقات اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھو مدینہ شریف ہم جاتے ہیں تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دنیا میں مسجد اقصیٰ جائیں تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شان صرف اللہ کے کعبے کا ہے کہ اس میں بغیر احرام کے نہ آئے، بلکہ میقات پہ غسل کرے، 2 چادریں باندھے، 2 رکعتیں پڑھے، لبیک پڑھتا تھا کہ پتہ لگے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی شان ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور اللہ پاک مجھے بھی صحیح معنی میں احترام کعبہ نصیب کرے۔ کہتے جی کہ فرض نماز میں 4 رکعتیں تھیں، مثلا عشاء کی نماز ہے، اور میں امام کے پیچھے صرف 1 رکعت میں ملا ہوں، تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یاد رکھو ایک سیدھی سی بات کہ جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، جو ان میں پڑھا جاتا ہے وہی باقی رکعتوں میں پڑھو گے۔ یعنی آپ کی کون سی آخری 2 رکعتیں ہیں تو صرف فاتحہ پڑھنی ہوگی، اگر پہلی 2 رکعتیں ہیں تو فاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھنی ہوگی۔ تو ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو آپ سے چھوٹا ہے اسی کو پورا کریں، جیسے جیسی رکعت تھی اور جو اس میں پڑھا جاتا تھا وہ اس میں پڑھیں اور اپنی نماز پوری کریں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری نمازیں قبول فرمائیں۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے عزیز، توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ لاکھ توبہ، یا اللہ 1 کروڑ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ کیا ہے اس کو احساس ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے کہ ہائے میں نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی۔
دوسری چیز کیا ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ پھر میں آئندہ کبھی نہیں کروں۔ یہ ہے صحیح معنی میں توبہ، کہ اس گناہ پہ شرمندگی ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، بس یہ دل میں عہد کر لے توبہ ہو گئی، اور زبان سے بھی کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب گناہگار بندہ، جب گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتی ہیں اپنے ملائکہ سے عالم عبدی ان لہ رب، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ آؤ، ادھر آؤ، دیکھو میرا بندہ رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی ہے چھڑانے والا، مجھے بھی کوئی ہے بخشنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے بندے کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کلنا خطاؤون، ہم سب گناہگار ہیں، ما سوائے انبیاء کے ہر بندہ گناہگار ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ زنا نہیں کرتا لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ شراب نہیں پیتا لیکن لوگوں کا گلہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، سارا دن بیٹھ کے قصے کہانیاں گھڑتا ہے، یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ اسی طرح ایک بندہ حرام کھاتا ہے، ایک بندہ سود کھاتا ہے، ایک بندہ رشوت کھاتا ہے، ایک بندہ ظلم کرتا ہے، سب گناہ ہے۔ لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے گناہگار وہ ہوتے ہیں جو شرمندہ ہو کے اپنے اللہ کے دروازے پہ گر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے توبہ کے بعد گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ باقی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو رات کی تنہائی میں یا دن کی تنہائی میں، علیحدگی میں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے کسی پیر فقیر کے پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے کسی خیر خیرات کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علیحدگی میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ سجدے میں گر گیا ہے اور کہتے ہیں اللہ میں گناہگار ہوں اور میں نے جو گناہ کیے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی ہمیشہ توبہ کی توفیق دے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور وہ اپنی قربانی جو ہے پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، مسئلے کو سمجھیے میرا بھائی، ایک ہے قربانی جو ہم ہر سال کرتے ہیں اور جس ملک میں بھی ہوں کرتے ہیں، وہ ہے قربانی اضحیہ، وہ تو آپ چاہے اپنے ملک میں کریں تو جائز ہے، یہاں رہتے ہوئے پیسے بھیج دیں اور کسی کو وہاں اپنا وکیل بنا دیں کہ بھئی میری طرف سے عید کے دن قربانی کر دینا، تو بالکل جائز ہے، منع نہیں، بلکہ کوشش کریں تاکہ وہاں کے غریب لوگوں کو جو ہے کچھ سہولت میسر آ جائے۔ ایک ہوتی ہے حج کی بکری، وہ ما سوائے اللہ کے حرم کے کہیں بھی ادا نہیں ہوگی، یعنی قربانی تو آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا حج تمتع ہے یا آپ کا حج قران ہے تو حج کی بکری لازماً حدود حرم میں دینی ہوگی۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اب جو حاجی آ رہے ہیں تو جو قربانی اپنے ملک میں کرتے تھے وہی خط لکھ دو، ٹیلی فون کر دو بھی میری قربانی وہی کر دینا، لیکن حج کی بکری جو ہے وہ لازماً حدود حرم میں ہوگی، کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، اور اسی طرح اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائے، حدی اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائے تو قبول نہیں ہوگی۔ جیسے حج بھی اللہ کا مکے میں ہوگا، اسی طرح قربانی بھی مکے میں ہوگی، حج والی بکری۔ والد جو تھے وہ غریب تھے، ان پہ حج فرض نہیں تھا، لیکن میں اپنے والد کے لیے حج نفل کرنا چاہتا ہوں، بالکل لاکھ دفعہ کریں، لیکن اس میں صرف بات یہ دیکھ لیں کہ کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے۔ اگر تم اپنا پہلے حج کر چکے ہو تو اب حج نفل جو ہے وہ اپنے والد کے لیے کریں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
جب بھی آپ نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، تو دل میں نیت ہوگی کہ یا اللہ یہ حج جو ہے میرے والد کے لیے ہے۔ اور حج بدل کرنے والے سمجھ لیں کہ جب تم اپنے والد کے لیے حج بدل کرو گے تو اللہ ان کو بھی پورے حج کا ثواب دیں گے اور تجھے بھی پورے حج کا ثواب دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تیرا حج نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تجھے بھی حج کا پورا ثواب دیں گے، اور جس کے لیے تم کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ حج کا پورا ثواب دیں گے۔ اچھا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی پیسے دے کے کہتا ہے یار میرے خرچہ سارا میرے ذمہ، میرے والد کی طرف سے حج بدل کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے والد کا بھی پورا حج، کرنے والے کا بھی پورا حج، اور پیسے دینے والے کو بھی پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ کوشش کریں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے، والد اور والدہ کے لیے، کیونکہ ان کا حق جو ہے وہ اللہ کے بعد بہت بڑا حق ہے۔ اچھا، اگر والدین دونوں فوت ہو گئے ہیں اور آپ نے حج کرنا ہے تو پھر سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ ماں کا ہے۔ ماں کے درجے کے بعد جو ہے وہ والد کا درجہ ہے، کہ جب حضور پاک سے پوچھا گیا کہ حضور والدین میں سے سب سے زیادہ حق کون ہے، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری اماں کا درجہ زیادہ ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور اچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اچھا اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا درجہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان جو ہے وہ حکمت ہے، کیونکہ ماں کے لیے بھی 3 مشکلات ہیں نا، ایک پیٹ میں اٹھانے کی مشقت ہے، ایک ولادت کے وقت کی مشقت ہے، اور ایک دودھ پلانے کی مشقت ہے۔ اس لیے حضور نے 3 درجے ماں کو دیے ہیں اور 1 درجہ باپ کو دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اطاعت والدین کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی یہ جو کیمرے ہوتے ہیں فوٹو کے، ان کے ریپیئر یعنی ٹھیک کرنے کی نوکری، میرا بھائی جو چیزیں حرام میں استعمال ہوتی ہوں جیسے ٹیلی ویژن ہے، کیمرہ ہے، وی سی آر ہے، ایسی چیزیں ہیں، ان کی نوکری سے بچیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جہاں اس سے اچھی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے ان میں برائی بھی آ جاتی۔ ایک آدمی صرف خبریں سنتا ہے، ایک آدمی بے جان چیزوں کی تصویر بناتا ہے، لیکن ایک آدمی ان خبروں کے ساتھ جو لگتے آتے ہیں اس میں کوئی گندی بات بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن بہرحال تیری مزدوری ہے وہ تو حلال ہے، لیکن تم کوشش کرو کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام تلاش کرو، اور جب تمہیں دوسرا کام مل جائے تو ان کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں حلال ہیں، بعض حرام ہیں، بعض درمیان میں ہیں جو مشتبہ ہیں، اس میں حلال کا بھی ہے اور حرام کا بھی ہے۔ تو فرمایا جو مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے، اگر ان میں پڑ جاؤ گے تو حرام میں پڑ جاؤ گے۔ تو لہذا ایسے حالات میں آپ کوشش کریں کہ وہ کام نہ کریں جس کام میں حرام کا اندیشہ پایا جائے۔ میرے بھائی اگر طواف زیارت سے پہلے یعنی کوئی آدمی اگر 8 تاریخ کو احرام باندھنے کے بعد طواف بھی کر لے نفلی اور صفا مروہ بھی حج کی نیت کی دوڑ لے، تو 10 تاریخ کو واپس آنے کے بعد صرف طواف زیارت کرے گا، دوبارہ صفا مروہ نہیں دوڑے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اسی طرح کرو جیسے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، کہ حضور پاک مینا سے واپس آئے، آپ نے طواف بھی فرمایا اور صفا مروہ بھی دوڑے۔ یہ تو ایک گنجائش ہے، ایک گنجائش ہے کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف عورت ہے، تو وہ ایسا کر لے تو اس کو دوبارہ صرف طواف کرنا ہوگا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑنی ہوگی۔ تو یہ رعایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اپنے بندوں پہ۔ اگر کسی آدمی نے 10 تاریخ کو مینا سے آنے کے بعد طواف زیارت تو کر لیا،
لیکن 2 رکعت اس کی نماز نہیں پڑھی، طواف ہو جائے گا، یاد رکھو طواف میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ اب جب اس کو یاد آ جائے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت پڑھے، افضل ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر ایک بندے کو بھول گیا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں آیا، یا اس کو ایک دن کے بعد یاد آیا کہ بھئی میں نے طواف کیا تھا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں، تو وہ اب 2 رکعت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس میں بھی فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں، یعنی وہ ہر حال میں پڑھنی ہیں، چھوٹ جائیں بعد میں ادا کریں۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا لیکن طواف ہو جائے گا۔ بہرحال کوشش کریں کہ 2 رکعت پڑھی جائیں چونکہ سب کے نزدیک، اور کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ میرے آقا نے طواف فرمایا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف فرمایا ہے 2 رکعت پڑھی ہے، تو ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ تابع ہو سنت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر اگر ہمیں ایک موقع اللہ نے دیا ہے کعبے میں طواف کرنے کا، 2 رکعت پڑھنے کا، خدا جانے پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے، تو لہذا آپ یہاں جو ہے ہر اس مسئلے پہ عمل کریں جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑے، تاکہ یہ تو چند دن ہیں، تم کمانے کے لیے آئے ہو، تم سیر تفریح کے لیے یا بازاروں میں نہیں آئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے۔ کہتے جی اسی طرح اگر کسی آدمی نے طواف زیارت کی 2 رکعتوں کے میں جو 2 رکعت پڑھنی تھی اس نے پڑھی ہے، لیکن پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد نہیں پڑھا بلکہ اور کوئی بھی سورت پڑھ لے، یعنی یہ سورتیں پڑھنا افضل ہے، اولا ہے، ورنہ سارے قرآن میں کہیں سے 3 آیتیں پڑھ لیں طواف پہ کوئی جائز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طواف میں آپ یہی پڑھیں، لیکن افضل یہ ہے کہ حضور پاک نے اسی طرح 2 رکعت میں، ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا ہے۔ اچھا ایک آدمی کو آتا ہی قل ھو اللہ احد، دونوں رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھ، اگر ایک آدمی کو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، سارا قرآن یاد ہے، کہیں سے 2-3 آیتیں پڑھ لے، نماز اس کی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں آیا ہے اور مکہ شریف میں مقیم ہے اور وہ اپنی والدہ کے لیے حج بدل کرے گا، تو اس کو احرام جو ہے وہ مکے میں یعنی جہاں رہ رہا یہیں سے احرام باندھنا ہے۔ حج کے احرام کے لیے مکے میں رہنے والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ جہاں ہیں وہیں سے نیت کر لیں گے کہ یا اللہ یہ حج میری والدہ کا ہے، اور جہاں جائیں یعنی کنکریاں ماریں، صفا دوڑیں، طواف کریں، منی عرفات، بس دل میں ارادہ ہے کہ یا اللہ یہ حج جو ہے میری والدہ کا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ دو سپیکر لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ آواز پہنچے، طواف کرنے والوں کو چھٹی کر دیں۔ اگر ہر طرف ہر عالم کے لیے اتنے سپیکر لگا دیے جائیں تو جو طواف کرنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں؟ ان کے کانوں میں جب آواز پڑے گی ان کا طواف تو بیچاروں کا کیا ہے نا۔ طواف کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ بندہ دل لگا کر اللہ کے گھر کے باہر طواف کرے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی توجہ ادھر ادھر مبذول نہ ہو۔ بہرحال آپ کا جذبے کا شکریہ۔ کہتے جی حجر اسود کے بوسہ کتنے دفعہ لیا جائے؟ چاہے ایک دفعہ بھی نہ لے، بوسہ لینا سنت ہے، لیکن اگر لوگوں کو دھکے دے کے دینا ہے تو وہ حرام ہے۔ مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ تو جو لوگ لڑ لڑ کے بوسہ دیتے ہیں وہ ثواب کے بجائے گناہ زیادہ کماتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ بوسے کا موقع ملے بوسہ دے دو، بوسے کا موقع نہ ملے قریب جا کے ہاتھ لگا لو، اپنا ہاتھ چوم لو،
اگر یہ موقع بھی نہ ملے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ بوسے کا ثواب دیتے ہیں، تو پھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بوسہ سکھایا ہے، اسی اللہ کے رسول نے ہمیں اشارہ بھی سکھایا ہے، تو یہ قبول کرنا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی حج پہ آئے اور وہ ایک دفعہ بھی بوسہ نہ دے سکے تو کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج پہ آ گئی ہے وہ گنہگار ہے، توبہ کرے اور حج تک جو ہے اس غیر محرم کے ساتھ نہ رہے۔ باقی اللہ کرے حج تو انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن وہ گنہگار ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف کیا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت 3 دن کے سفر پر بغیر محرم کے نہ جائے، اور محرم کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے نکاح حرام ہو، یعنی جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، یعنی جس سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے۔ تو اگر عورت بغیر محرم کے آ جائے انشاءاللہ اللہ کرے حج تو ہو جائے گا، لیکن گناہگار ہے۔ یہ جو شراکت کے احکام ہیں نا میرے بھائی، وہ اس طرح نہیں سمجھائے جاتے کہ مرابحہ کیا ہے، مزاربت کیا ہے، مرابحت کیا ہے، اور شریعت میں اقتصاد اسلامی کا، یہ تو لمبی چوڑی بات ہے، اس کے لیے تو کئی گھنٹے ہونے چاہیے۔ یہ پہلے قربانی کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے گا، اور اس کے بعد وہ دعائے جنازہ پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھے گا، دوسری رکعت میں درود شریف پڑھے گا، اور تیسری رکعت میں دعا مانگے گا، کیونکہ ان کے نزدیک نماز جنازہ جو ہے وہ بھی ایک نماز ہے۔ لیکن موطا امام محمد میں وہ حدیث بھی موجود ہے جس کو حجت پکڑا ہے امام ابو حنیفہ نے۔ اب مہربانی کرو، اس وقت حضور کی امت میں جو وقت آیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے جھگڑے مٹا کے ایک ہو جائیں اور اسلام کی حقانیت بیان کریں، اسلام کی طرف سے دفاع کریں، ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نہ لڑیں۔ یہ تو جائز ہے، ایک آدمی نے پڑھا تب بھی جائز ہے، نہیں پڑھا تب بھی جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی نے مطلقاً جنازہ ہی نہیں پڑھا تب بھی کوئی بات نہیں، ایک نے پڑھ لیا سب کا گناہ گزر گیا۔ تو ایسے مسائل میں امت کو لڑانے کے بجائے آج ضرورت ہے کہ ہم فرقہ بندیوں کو بھول جائیں اور ہم یہ فروعی مسائل کے اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، بلکہ آج ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، آج ہم اسلام کی عظمت کے گیت گائیں، آج ہم یہود و نصارہ کے اعتراضات کے جواب دیں، آج ہم ان کو ثابت کریں کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ لہذا اس دور میں جو مولوی امت کو ان مسائل میں لڑاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت۔ ایک آدمی ہے وہ اس وقت آیا نماز میں جب امام رکوع میں ہے، اگر وہ رکوع میں شامل ہو جائے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا رکوع میں شامل ہونے کا کہ دور سے وہ رکوع کی حالت میں آ جائے، یہ ناجائز ہے۔ یعنی وہ آگے کھڑا ہو، اللہ اکبر، کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جائے، اور رکوع میں اس کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم ایک دفعہ بھی کہنا مل جائے تو اس کو رکوع مل گیا تو گویا رکعت مل گئی۔ اس لیے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے جس نے رکوع پا لیا اس کو رکعت مل گئی، اور جس کو رکعت مل گئی اس کو گویا جماعت مل گئی۔ تو لہذا اس کا، اور یہ بھی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، رکوع میں مل جائے گا۔ کہتا ہے کہ جی بعض لوگ آپ سے غلط سوالات کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو مجبور ہیں نا میرا بھائی، جواب نہ دیں تو کیا کریں اور دیں تو کیا کریں، بہرحال اللہ ہدایت دے۔ کہتا ہے جی کہ جو حاجی حضرات آتے ہیں جہازوں میں
میں نے یہ مسئلہ کئی دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے، آپ پڑھے لکھے ہیں، تو اخباروں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اپنے ایئر لائنوں کو توجہ دلائیں کہ حاجیوں کے لیے کھانے میں خوشبو والا ٹشو نہ رکھیں، اور حمام میں جو ہے وہ خوشبو والے جو رکھے ہوتے ہیں آفٹر شیو لوشن وغیرہ وہ بھی نہ رکھیں، کیونکہ اگر کوئی حاجی دونوں ہاتھوں پہ وہ استعمال کرے گا تو دم پڑ جائے گی کہ اس نے دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگا لی، اور حالت احرام میں خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، لیکن ہماری بات تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ آپ کی بات کوئی سنے تو اس سے ایئر لائن کو فائدہ ہے نا، وہ پیسے بھی بچیں گے اور حاجیوں کا حج اور عمرہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ کہتا جی کہ میری مکے میں ڈیوٹی ہے اور میں نے حج افراد کرنا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ 8 کو جا سکتے ہیں یا آپ 9 کو سیدھے عرفات چلے جائیں اور رات سارا دن عرفات میں رہیں اور غروب کے بعد مزدلفہ میں آ جائیں اور رات کو مزدلفہ میں رہیں اور صبح کنکری مار کے بال کٹا کے احرام کھول کے آ جائیں، یا پھر اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں اور موقع ملے کنکری مارتے رہیں۔ اگر کسی آدمی نے حج بدل کرنا ہے لیکن وہ میقات سے مہینہ ذی القعدہ میں عمرہ کر چکا ہے تو حج تمتع ہوگا، اور اگر حج بدل کرانے والا اجازت دے دے کہ بھی کر لو تمتع، میں بکری کا خرچہ بھی برداشت کروں گا، تو پھر آپ تمتع کر سکتے ہیں۔ ورنہ فقہا فرماتے ہیں کہ حج بدل میں افراد کرے تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی عرش پر معراج کی رات نہیں گئے، بالکل نہیں گئے۔ کسی قرآن پاک کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا کہ میں عرش پہ گیا ہوں، یہ تو کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو لوگوں نے کس سے بنا رکھے ہیں کہ حضور عرش پہ گئے ہیں۔ حضور عرش پہ تشریف نہیں لے گئے۔ قرآن مقدس نے تو سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض روایات میں سدرۃ المنتہا سے بھی اللہ نے اپنے نبی کو آگے بلایا ہے، لیکن عرش پر تشریف نہیں لے گئے ہیں۔ میں طواف سے احرام باندھ کر آیا، طواف کیا، سر کٹا کے احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، کیا آپ نے واجب چھوڑ دیا؟ آپ کو طواف کے بعد صفا مروہ دوڑنا تھا جو واجب ہے، آپ نے واجب چھوڑا ہے تو آپ کو ایک بکری بطور دم دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں جو نماز رہ گئی قضا کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ 1,00,000 کا ثواب دیں گے۔ بالکل، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ جو بھی آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نفل ہے، اسی طرح صدقات ہے، خیرات ہے، طواف ہے، تلاوت قرآن ہے، انشاءاللہ اللہ ہر نیکی پہ 1,00,000 گنا ثواب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو مکے میں رہتے ہیں جب حج کی نیت کریں گے تو عربی میں کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، بس دل میں نیت ہے اور زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر اللہ توفیق دے کہہ دیں لبیک بحجۃ، یا میں حج کے لیے لبیک کہہ رہا ہوں، اپنی زبان میں بھی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لبیک پڑھیں، بس نیت ہو گئی۔ کہتے جی ہمارے ہاں بہت فرقے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے کسی رشتہ دار کو ثواب بخشیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جو ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کے پاس بھجوائیں گے۔ کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا کسی حدیث سے مبارک میں ثابت نہیں ہے، اور نہ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں کسی میں بھی وسیلے کا لفظ اور وسیلہ ثابت نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی مغلوب فانتصر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو یہ ساری دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ جب بھی دعا مانگو سیدھی اللہ سے مانگو. اور تکبر کیا ہے؟ غرور اور تکبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق کو چھپا دے اور باطل پہ اڑ جائے. اسی طرح غرور و تکبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو یہ جو ہے تکبر، یہ اتنی بڑی بری چیز ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اس لیے حکم ہے کیوں تکبر تو اسی کو زیبا ہے، اسی کی شان ہے. الکبریاء ازاری والعظمۃ ردائی، العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی. تو اصل میں هو المتکبر، یہ شان صرف اللہ کی ہے. تو اس لیے کسی بندے کا اکڑنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، حق کو چھپانا اور باطل کو ظاہر کرنا، یہ تکبر ہے. اللہ اس سے ہر مسلمان کو بچائے. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے حرم کے باہر جوتا رکھا ہے اور وہ اس کو نہ ملے تو کسی دوسرے کی جوتی اٹھا لے، بالکل ناجائز ہے. کسی کی جوتا بغیر اجازت کے استعمال کرنا حرام ہے. لہذا آپ اپنے جوتے کو تھیلی میں رکھیں اور اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو ایام حج میں جوتی چور نہ بننا پڑے. اگر کوئی آدمی آپ کا جوتا لے گیا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کا جوتا لے جائیں. یہ بالکل حرام ہے. اپنے حج کو خراب نہ کریں. ان معمولی چیزوں سے اپنے آپ کو داغ نہ لگوائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بھی ایک جوتا چھوڑ دو پھر جب مرضی ہے لوگوں کا پہنتے رہو. یہ حرام ہے. حج بدل کرنے کے لیے آیا ہے اور اب اس کو مدینہ منورہ جانا ہوگا تو اب تو لازمی بات ہے کہ واپسی پہ احرام عمرے کا باندھ کے آئے. چونکہ میقات ہے، بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گی. لازماً وہ احرام باندھ لے، انشاءاللہ اس کا حج بدل قبول ہے، کوئی فکر نہ کرے. سعودی عرب میں ملازم ہے، اپنے وطن چھٹی پہ جاتا ہے تو راستے میں وہ سب نمازیں قصر کرے گا. جب اپنے گھر میں پہنچ جائے تو پھر نماز پوری پڑھے گا. جب تک راستے میں ہے وہ مسافر ہے اور اس کی نماز جو ہے نماز قصر ہوگی.